کیا معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہو جائے گا؟ کیا رجب طیب اردگان حجاز مقدس کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں؟ کیا خلافت عثمانیہ 2023 میں دوبارہ بحال ہو رہی ہے؟ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکوں کے کنٹرول میں ہوں گے؟ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا 24 جولائی 2023 کو معاہدہ لوزان کے 100 سال مکمل ہونے پر ترک قوم کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا تھا، اس لیے اسے تاریخ میں معاہدہ لوزان کے نام سے یاد رکھا گیا۔ اگلے چند مہینوں بعد اس معاہدے کو 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آخر یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا۔ دراصل 1914 سے 1918 تک رہنے والی جنگ عظیم میں اتحادی برطانیہ، فرانس نے جرمنی اور خلافت عثمانیہ پر چڑھ دوڑے۔ اس عالمی جنگ عظیم میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست اٹھانا پڑی۔ اب جیتنے والی اتحادی افواج نے ہارنے والے ممالک کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اتحادی ممالک نے موجودہ ترکی کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اتحادیوں نے ان پر سخت پابندی بھی لگائی اور ایک پابندی کے تحت عثمانیوں کی فوج ختم کر دی گئی۔ فوج کمزور ہوئی تو پڑوسی ملک یونان کو اناطولیہ اور ترکی کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے یہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ یونان کو روکنا بہت ضروری تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ترکی میں باقاعدہ نیشنلزم کا آغاز ہوا۔ جب یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ مصطفیٰ کمال ایک فوجی افسر، ماڈرن ترکی کے بانی اور پہلے صدر تھے اور 1921 میں ترکوں نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں یونانیوں کو ملک سے مار بھگایا۔ مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 1924 کو خلافت اور خلیفہ کے تمام اختیارات ختم کر دیے۔ اسے بعض مورخین نے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے یاد کیا اور اسی وجہ سے کمال اتاتürk کے حوالے سے مورخین کی رائے میں تقسیم دیکھی گئی۔ ان کی زندگی کے ایک دستخط نے خلافت ختم کر دی۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور خلیفہ کا ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اتاتürk کے مخالفین انہیں ویسٹرن پپٹ مانتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے۔ یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور فرانس کو الرٹ کر دیا۔ اتحادی افواج چاہتی تھی کچھ شرائط کے ذریعے ترکی کو پابند کیا جا سکے، اس لیے معاہدہ ضروری تھا اور یوں معاہدہ لوزان تیار کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کی ریاستیں اتحادیوں کے پاس چلی گئیں، منصب خلافت ختم اور خلیفہ کو ان کے اہل خانہ سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ معاہدے کے تحت پیٹرول کے لیے ترکی اپنی زمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اسے ضرورت کا سارا تیل امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہی نہیں، تجارت کے لیے اہم گزرگاہ باسفورس، جس میں سالانہ 45,000 جہاز گزرتے ہیں، اس کو عالمی سمندر بنا دیا گیا۔ یوں ترکی کو پابند کیا گیا کہ ترکی اپنے سمندر میں گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ جولائی 1923 میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت ترکی نے اپنے علاقوں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور بدلے میں اپنے آپ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر دنیا بھر میں تسلیم کروا لیا۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو وہ علاقے جن پر ماضی میں ترکی کی حکومت تھی، جن میں اردن، لبنان، عراق وغیرہ شامل ہیں، پر ایک بار پھر ترکی کے حکمرانوں کی حکومت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سب سے اہم سوال یہ ہے
کہ کیا معاہدہ لوزان میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے لکھا بھی گیا ہے؟ 100 سال قبل ہونے والے اس معاہدے میں کسی بھی قسم کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی گئی۔ ویسے تو دنیا کا ہر معاہدہ 100 سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ معاہدہ بھی اگلے چند مہینوں بعد ختم ہونے جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے دستخط کیے اور کسی بھی فریق نے آج تک اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے رجوع نہیں کیا۔ خلافت عثمانیہ کا دوبارہ بحال ہونا ایسا ہی ہے جیسے انگریز دوبارہ برصغیر کا مالک بن جائے۔ دوسری طرف ترکی بطور قوت بھی اب خلافت عثمانیہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ خلافت عثمانیہ بحال کرنے کے لیے ترکی کو ایران اور اسرائیل جیسے مضبوط ملکوں پر قبضہ کرنا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ترکی کے پاس اب نہ ہی اتنی مضبوط فوج ہے اور نہ ہی اتنی اچھی اکانومی۔ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا ہے جو ویوز لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دوبارہ بحال ہونے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔